جناب فیصل چوہے صاحب، سر جی کیسا لگا آپ کو یہ فیصلہ لیگی قیادت کا جو ویژن ہے کہ ایک شخص ظفر آباد شہر نے ایک بار نہیں 2 بار مسترد کیا، منتخب نہیں کیا، اس کو ٹیکنوکریٹ پہ آپ نے منتخب یعنی الیکٹ کیا، سلیکٹ کیا اور پھر اسے وزیر اعظم بنا دیا، اور اس کے اوپر ان کی پارٹی کے 2 بڑے شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے تو ایک شعر کی صورت میں تبصرہ کیا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ نون لیگ کی پالیٹکس تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ناصر بٹ صاحب ہی آپ کو بہتر بتائیں گے۔ آزاد کشمیر میں جس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشنز میں پی ٹی آئی تو اس کو جبرن جو ہے وہ روکا گیا اور اس کے بعد بائیک آؤٹ ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو الیکشن ہے وہ تو چاہے ہو نہ ہو ایک ہی بات ہے۔ جہاں تک افتخار کیلانی صاحب کی بات ہے، میں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو بھی، ان کے بڑوں کو بھی، وہ ایک کیپیبل آدمی ہے اور اپنے محنتی آدمی ہے، اچھی بات پڑھا ہے، لکھا بہت شخص ہے، اچھی بات نوجوان ہے۔ اب بزرگ جو ہیں وہ جان چھوڑ دیں، ان کی پارٹی کی تو جان بہتر ہے۔ ہر جگہ نئی قیادت آ رہی ہے، تو یہ ٹیکنوکریٹ پہ منتخب ہونا، یہ وہاں کے آئین میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے۔ اگر آزاد کشمیر کا آئین کوئی قدغن لگاتا اور پھر یہ کوئی معاملہ ہوتا تو پھر تو نہیں چوہے صاحب دیکھیے مجھے بحیثیت صحافی عام شہری کے ان کی ذات، ان کے کردار یا ان کی کمپیٹنس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، نہ میں اس کا رائٹ رکھتا ہوں۔ میں تو سوال وہ اٹھا رہا ہوں جو آج دن بھر آزاد کشمیر سے فون مجھے سننے کو ملتے رہے بحیثیت ایک مہاجر شہری کے، کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارا حق کی حکمرانی یا یہاں پہ جس طرح سے حکومتیں بدلی جاتی ہیں اس سب کا شکوہ تھا، اور ایک شخص جو 2 بار ہارا وہ بھی مظفر آباد سے، اور مظفر آباد کے مرکز سے، اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ سر بات یہ ہے کہ یہ تو کل ثابت ہوگا نا کہ اگر تو ان کو ووٹ مل جائیں گے اور سارے ان کو ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے جمہوریت یہی ہوگی۔ اور جہاں تک آپ جنرل الیکشن میں ہارتے ہیں، الیکشن میں ہار جیت تو ایک حصہ ہوتی ہے، لیکن افتخار گیلانی کا جو چوائس ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے شاذ و نادر جو انہوں نے کبھی اچھا کوئی فیصلہ کیا، یہ ان میں سے ایک ہے۔ تو وہ ایک اچھا وزیر اعظم ثابت ہوگا۔ اور باقی یہ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں، میں جو غلام قادر شاہ صاحب کو تو نہیں جانتا ذاتی طور پہ، فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ تو کافی بزرگ ہیں، صحت ان کی اجازت نہیں دیتی، آئی تھنک وہ 2 دفعہ وزیر اعظم تو رہ چکے ہیں، اور یہ میاں نواز شریف نے ان کا فیصلہ کیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کی پارٹی میں موجودہ حالات میں اتنی کوئی ساز سکتا ہے کہ کوئی بغاوت کی طرف جائے گا۔ چلیے یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ جناب قادر خان مندوخیل صاحب تشریف لے تسی ہیں۔ آج میری پارٹی کھول لی ہے میرے کو جامی صاحب، جی میں یہ بڑی ذاتی کی آپ نے۔ دیکھیں فیصل چوہے صاحب، آپ کا استدلال اپنی جگہ، اور میں 3 بار اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں۔ پرنسپلی آئی ایگری ود یو اینڈ ویل ہیو ٹو سی ہاؤ کمپیٹنٹ ہی از۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ جو آزاد کشمیر کی بحیثیت مجموعی صورتحال حالیہ کچھ عرصے سے ہے، اس میں جو گلے شکوے ہیں سیاسی طور پر حق کی حکمرانی کے اعتبار سے، کیا ایسے فیصلے ان گلے شکووں کو تگڑا کریں گے یا ان کو کمزور کریں گے؟ I need your honest opinion۔ سر گزارش یہ ہے جامی صاحب کہ وہاں پہ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا گیا، تو باقی الیکشن جس طرح سے کیا گیا، تو یہ پھر عامیانہ بات لگتی ہے کہ صرف جو نون لیگ کے کچھ کھڑے ہیں، ذرا صدر ہیں وہ نون لیگ کے، ان کے لوگ اپنے ہوں گے تو وہ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو ہی نہیں ہے۔ اگر تو آپ نے کشمیر کا ایشو اجاگر کرنا ہے تو پھر تو راولا کوٹ اور پلندری کے جو الیکشنز نہیں ہوئے ان کے اوپر کیوں نہیں ہوئے آج تک؟ ٹھیک، وہاں پہ صورتحال آج بھی مبینہ طور پہ کشیدہ ہے۔ ٹھیک، جو وہاں پہ معاملات ہوئے ہیں، جس طرح سے میں سینڈل کیا، چلیے یہ جتنے بھی آپ نے مائدین کا نام لیا ہے، فاروق حیدر صاحب ہو گئے، غلام قادر شاہ صاحب ہو گئے، ان کا اس ایکشن کمیٹی کے بارے میں میں آپ کے استدلال سے متفق اتفاق کر لیٹ سے میں آپ کے استدلال سے اتفاق کر لیتا ہوں، بٹ اسی
ریشنل کے اسی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے مصطفیٰ کمال صاحب تو آپ کے دوست نہیں ہیں نا، یا وہ بھی دوست نکل آئے ہیں؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے پاس میرا دوست تو قادر مندوخیل ہے، جو اس کے ساتھ کیا انہوں نے، یہ بھی اسی الیکشن کا میں اصل میں نا سانحہ پمس کے اوپر جانا چاہ رہا ہوں، میں سانحہ پمس کے اوپر بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ وہاں ہوا، اتنی سی وزارت وفاق کی اب تو صوبوں کے پاس جا چکی ہے، تو وہ جو ان کی کمپیٹنس ہے وہ بھی آپ کو بڑے کمپیٹنٹ نظر آتے ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال بھی ایک انکمپیٹنٹ آدمی ہے، وہ بھی مسلط شدہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب 8 کلومیٹر کا ان کے گھر سے پمس کا یہ فاصلہ ہے، گئے ہیں وہ وہاں پہ، جو کل انہوں نے وزراء بھیجے، کیا ان کا وہ رویہ تھا کہ جس سے آپ کو یہ نظر آئے کہ کسی غریب کا بچہ وہ جھلس گیا اور ایک حادثے میں شکار ہو گیا؟ ان کے چہروں کے اوپر آپ کو جو رونت اور جو مصطفیٰ کمال کی بدتمیزی تھی، دیکھیں مطلب یہ کچھ نہ کچھ تو خیال کرنا ہوتا ہے، آخر انسان کی بچے ہیں جس کو آپ نے لوتھڑے تو نہیں ہے نا جی، مطلب صبح بچے پیدا ہوئے ہیں، شام کو انہی ہاتھوں سے دفنا دیے گئے ہیں، آنکھیں بن کھلے مرجا بند ہو گئی۔ بالکل، یہ بڑا ہی علمی ہے، بڑا علمی ہے۔ بٹ صاحب کیا یہ چلیں، میں آتا ہوں سر، وقت کی کمی، صرف ایک جملہ، کیونکہ میں نے شاید آپ سے اجازت لینی پڑے گی، مجھے جانا ہے، پروگرام بھی ہمارا وقت کم ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا صدر اور وزیر اعظم کا کام صرف سٹیٹمنٹ ایشو کرنا رہ گیا ہے؟ یہ جو آپ نے وزیر صحت سے لے کے ایگزیکٹو ایم ڈی تک اور ایم ڈی اور وہ جو باقی لوگ ہیں، ان کی معطلی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ایسی طاقتیں ہیں ان کے پیچھے؟ وہ اتنے ہی اپنا طاقتور ہو گئے ہیں، بالکل 14 بچے بھی اپنا، یہ بڑا اہم سوال ہے فیصل صاحب، یہ فیصل صاحب بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔